السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں پوری نہیں ہوں گی، انہیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ وہ تکلیفوں میں، ٹینشنوں میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ ڈپریشن انہیں ہو جاتا ہے، انہیں اتنی مایوسی گھیر لیتی ہے، وہ اللہ سے نا امید ہو جاتی۔ کتنے افسوس کی چیز ہے۔ زندگی ہمیں اللہ نے کیوں دی ہے؟ یہ صرف خوشیوں کے لیے نہیں دی، یہ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس میں خوشیاں، پریشانیاں، تکلیفیں سب آئیں گی۔ یہی زندگی کا نام ہے۔ اس نے آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا؟ صرف یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ خوش رہو اور مزے اڑاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبروں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ان کی زندگی میں کتنی تکلیفیں تھیں۔ کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا خدا نے انہیں ان پریشانیوں سے نہیں نکالا؟ کبھی کبھی تو بہت زیادہ ٹائم لگا تھا، انہیں بھی یہ محسوس ہوتا کہ ارے نہیں، اب اللہ نہیں سنے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کبھی نا امید نہیں ہوئے اللہ سے۔ وہ سوچتے تھے اللہ کی آزمائش ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ کبھی نا امید نہیں ہوئے، وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ تو آپ کیسے نا امید ہو چکے ہو؟ کیا تم پیغمبروں کی زندگی سے سیکھ نہیں لیتے؟ بہت سی تکلیفیں، پریشانیاں، اتنی جنگیں ہوئیں، کتنا کچھ سہا انہوں نے، لیکن انہوں نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑی، انہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا۔ تو پھر تم کیوں خراب کرتے ہو؟ تم کیوں مایوس ہو کے کفری الفاظ بولتے ہو؟ یہاں تک کہ یہ تک بول دیتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا، وہ اب کبھی نہیں سنے گا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ تمہیں بنانے والا کون ہے؟ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ کیا تم یہ بھول چکے ہو کہ تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی؟ اپنے آس پاس غور کرو، ان لوگوں کی طرف جن کے جنازے جاتے ہیں، تم بھی تو ایک دن جاؤ گے نا اس کے پاس۔ کیسے کفری الفاظ بول دیتے ہو؟ مت بولا کرو، نا امید مت ہوا کرو۔ اس نے زندگی دی ہے، وہ موت بھی دے گا۔ ایک ہی حالات ہمیشہ نہیں رہتے، تم اس پر یقین تو بنائے رکھو، تم اس سے امید تو لگاؤ نا۔ وہ کبھی امیدیں نہیں توڑے گا۔ ہو سکتا وقت لگے، آزمائشیں ہیں یہ اس کی۔ اس آزمائش کو کیسے پار کرو گے؟ کیسے ہمارے پیغمبروں نے ان آزمائشوں کو پار کیا؟ کیسے ان کی زندگی میں سکون ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ صبر کرتے تھے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا انعام اللہ خود دیتا ہے۔ تم کیوں لوگوں سے شکایتیں کرتے ہو کہ میری زندگی میں یہ نہیں، وہ نہیں؟ تم اللہ سے کہو، نا امید مت ہو۔ تم یہ سوچو کہ اس نے مجھے بھیجا ہے دنیا میں، مجھے کوئی مطلب نہیں، میں صرف اپنا کام کروں گا، اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا، چاہے کتنی پریشانیاں ہوں، چاہے کتنی تکلیفیں ہوں۔ مجھے جس کام کے لیے اس نے بھیجا ہے، میں اس کا وہ کام کروں گا، زندگی جیوں گا ایمان کے ساتھ، اس پہ یقین کے ساتھ، چاہے تکلیفیں ہوں، چاہے مشکلیں ہوں، چاہے خوشیاں ہوں، کیونکہ زندگی ہے، موت بھی ایک دن آنی ہے، تو اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور دیکھنا ایک دن زندگی تمہیں وہ سب دے دے گی جس کی تم سوچ بھی نہیں رکھتے۔ تم بس امید رکھو، تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ تم دیکھنا ایک دن تمہاری تکلیفیں، پریشانیاں ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن تم اس پر یقین تو بنائے رکھو نا، تم اس سے امید تو لگائے رکھو نا۔ تم اس سے شکایتیں کرتے ہو کہ تم نے اس کے دیے پر، اس کی رحمتوں پر، اس کی نعمتوں پر، جو وہ بن مانگے دیتا، اس پہ شکر ادا کیا ہے؟ کبھی کیا ہے نا؟ غور کرو نا کس چیز پر۔ اب کہو گے میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ شکر ادا کروں۔ کیا چیز نہیں ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی اپاہج کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی کے ہاتھ نہیں ہو؟ تمہارے ہاتھ ہے۔ تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہو؟ تو کیا اس چیز کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کتنے رشتے ایسے ہیں تمہارے پاس، کیا اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ چلو وہ نہیں ہے تو کچھ تو ہوگا نا جس کا شکر ادا کر سکو۔ رہنے کے لیے چھت ہوگی نا، کھانے کے لیے وہ روز 2 وقت کا کھانا دیتا ہے نا۔ اب یہ مت کہنا کہ شکر ادا کس چیز کا کرو گے۔ تمہاری زندگی گزر جائے گی لیکن تم اس کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ بول کر تو دیکھو نا الحمدللہ ہر چیز کے لیے۔ آج سے بیٹھو، روز بیٹھو، ہر چیز کے لیے گن گن کر الحمدللہ بولو اور ایکسٹرا بولو، پھر دیکھنا شکایتیں کرنا بھول جاؤ گے۔ شکایتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ تمہیں اتنا نوازے گا۔ تم اپنی زندگی اس کے حوالے کر کے تو دیکھو نا، تم اس کی راہ پہ چلتے رہو، تم نا امید مت ہو۔
وہ جو کر رہا وہ صحیح کر رہا ہے، اس کی طرف مت دیکھو، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ تمہاری زندگی کس راہ پر جائے گی، تمہاری زندگی میں کیا ہوگا، یہ اس کا پلان ہے، وہ بہت پہلے پلان بنا چکا ہے۔ ہاں، تمہاری دعائیں اسے تبدیل کر سکتی ہیں، تم امید تو رکھو، اور دعائیں تمہاری زبان پہ آئی ہیں تو وہ ضرور پوری ہوں گی۔ تم اللہ پر یقین تو رکھو۔ تم کیوں نہ امید ہو گئے ہو، کیوں ٹینشن میں پڑ گئے ہو، دنیا سے ڈرنے لگے ہو؟ مت کہو دنیا سے، مت ڈرو دنیا سے۔ وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ذرہ ذرہ اس کی مرضی سے ہلتا ہے، تو تمہاری زندگی اس کی مرضی کے حساب سے ہی چلے گی۔ تم اسے مناؤ، اس کا شکر ادا کرو، اس سے نا امید مت ہو۔ اتنی امید رکھو، اتنی امید رکھو کہ وہ خوش ہو جائے، وہ کہے کہ میرا بندہ کیسا ہے کہ اتنی پریشانی، اتنی تکلیفوں کے بعد بھی وہ مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی ہے رب، کوئی ہے رب جو اس کی پریشانیاں دور کرے گا۔ جب تم ایسا یقین رکھو گے نا تو وہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا، چاہے وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ تم دیکھ لینا آزما کے، میری بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب ساری تکلیفیں ختم کر دے گا۔ میں بھی لوگوں کے آگے رونے لگوں، لوگوں سے گڑ گڑاؤں، نہیں، صبر ہے دل میں، ایک دن سب صحیح ہوگا۔ تو تم کیوں نا امید ہو؟ میں بات کر رہی ہوں، میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ تمہیں ایسا لگتا ہے میری زندگی میں تکلیف نہیں، میری زندگی میں وہ تکلیف ہے جس کا درد بہت گہرا ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ صحیح کرے گا، کیونکہ اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور صبر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ تمہاری زندگی میں غم ہو، سینے میں درد ہو، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ تم تکلیف میں ہو، یہی صبر ہے۔ تم بھی ایسا صبر کرو نا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کا شکر ہو، کوئی شکایت نہیں ہو، زبان سے کہو اللہ جس حال میں رکھے گا میں راضی ہوں، میرا رب میری مدد کرنے والا ہے۔ دنیا والوں کو دل میں کہو کہ دیکھنا ایک دن میری زندگی پلٹ دے گا وہ۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے دل میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن وہ میری زندگی ضرور پلٹے گا، اور تم دیکھنا وہ میری زندگی پلٹے گا، کیونکہ میرا یقین مضبوط ہے اپنے رب پر، اپنے مولا پر۔ وہ بہت پیارا ہے، کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اسے اس وقت میں دیکھا ہے جب دنیا میرے ساتھ نہیں تھی، لیکن میرا رب میرے ساتھ تھا۔ مجھے آج بھی پریشانیاں، تکلیفوں میں اس کی یاد ہی آتی ہے۔ تکلیفیں ہیں، ایسی تکلیفیں کہ کبھی کبھی میرا دل ڈر جاتا ہے، لیکن ایک امید مجھے رہتی ہے کہ میرا رب ہے نا، مجھے بنانے والا ہے، تو مجھے کیا ٹینشن، وہ جہاں لے کے جائے گا میں چلتی چلی جاؤں گی۔ آخری ٹھکانہ صرف موت ہے، صرف موت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے یا کوئی بھی بات جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ اگر نیکسٹ ویڈیو میری چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔